بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا مدینہ عرش سے بھی افضل ہے یا مکہ افضل ہے یا مدینہ۔ سب سے پہلے آپ کو درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بار مجھ پر درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے، 10 درجے بلند فرماتے ہیں اور 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا مدینہ عرش سے بھی افضل ہے؟ حضور غزالی زماں یعنی اپنے وقت کے گویا امام غزالی حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار پاک ملتان میں ہے، آپ بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے عالم دین تھے، الحمدللہ بہت ذہین و فطین تھے۔ یعنی کسی مسئلے پر کوئی دلیل دینی ہوتی تو ایسے ہی زبردست اور انوکھی دلیل دیتے کہ سننے والے حیران رہ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھے۔ مسجد نبوی ہو، روضہ رسول سامنے ہو، اور اس وقت عاشقوں کی تو کیفیت ہی جدا ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یعنی جب روضے کے سامنے پہنچے، دل مچل رہا ہے، شوق اٹھ رہا ہے۔ حسرت تو یہ ہے کہ یہاں تعظیم کے لیے سجدہ کیا جائے، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں غیر خدا کو تعظیم کا سجدہ کرنا حرام ہے۔ اب کریں تو کیا؟ اعلیٰ حضرت نے درمیان کی راہ نکالی، فرماتے ہیں، اے شوق دل، یہ سجدہ یعنی پیشانی زمین پر رکھ کر سجدہ کرنا، یا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے تو ٹھیک ہے، یہ سجدہ نہ کرو، اس انداز سے سجدہ کرو کہ سر کو خبر نہ ہو۔ ان کے در پر پہنچے تو پائیں، یہ نہ پوچھو کہ کیا ہم کریں گے۔ ان کے در پر پہنچنے تو پائیں، یہ نہ پوچھو کہ کیا ہم کریں گے۔ سر جھکانا اگر جرم ہوگا، ہم نگاہوں سے سجدہ کریں گے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، اے عبدالعزیز، یہ سجدہ نہیں ہے، میں تو پلکوں سے محبوب کے در پر جھاڑو لگا رہا ہوں۔ عاشق مدینہ سیدی امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری فرماتے ہیں، اپنے ذوق دیکھے لکھتے ہیں، خیر یہ عاشقوں کی کیفیت ہوتی ہے، جب روضہ رسول کے سامنے پہنچتے ہیں، دل مچلتا ہے، دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی ہیں، آنکھوں سے آنسو برس بہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر شاعر نے کیا خوب کہا، میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے، میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے، خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ عظیم عاشق رسول حضرت علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی عاشق بھری کیفیت کے ساتھ روضہ محبوب کے سامنے کھڑے تھے۔ آنکھیں بند تھیں، ہونٹ ہل رہے تھے، دبی دبی آواز میں اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے حضور میں نہ جانے کیا کیا التجائیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک بے ادب ادھماکا اور عاشق کی عشق بھری حاضری میں خلل ڈالتے ہوئے حاجی بولا، حاجی کعبے کو پیٹ نہ کرو، جو کچھ التجائیں کرنی ہے کعبے کو رخ کر کے روضے کی طرف پیٹ کر کے کرو۔ چونکہ دربار رسالت کی حاضری تھی، اس وقت کسی اور طرف توجہ کرنا درست نہیں تھا، لہٰذا حضور غزالی زمان نے اس کی بات سن کر انسنی کر دی اور التجاؤں میں مصروف رہے۔ وہ جو بے ادب تھا، اس نے آپ کا حلیہ مبارک اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا، چنانچہ اگلے دن آپ کو وہاں کسی بڑے عہدیدار کے پاس لے جایا گیا، اس مقدس جرم میں کہ یہ بندہ روضے کی طرف رخ کر کے التجائیں کرتا ہے۔
آپ اس بڑے عہدے دار کے پاس پہنچے۔ اس نے پہلا سوال یہی کیا، کیا تم قبر رسول کو کعبہ سے افضل سمجھتے ہو؟ امام غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کا علمی کمال دیکھیے۔ آپ نے فرمایا، تم کعبے کی بات کرتے ہو، میں تو اس جگہ کو عرش سے بھی افضل سمجھتا ہوں۔ اس عہدے دار نے کہا، اس پر دلیل دو۔ تو آپ نے فرمایا، سنو پھر دلیل۔ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکر گزار بندے ہیں۔ دوسری طرف اللہ پاک فرماتا ہے، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کر دوں گا۔ دیکھو، ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو شکر گزار بندے ہیں، دوسری طرف اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ شکر گزار کو پہلے سے زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اب یہ بات تو ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت چوتھے آسمان پر تشریف فرما ہے، کیونکہ آپ شکر گزار ہیں۔ لہٰذا چاہیے کہ آپ جس جگہ پر اب ہیں، شکر گزاری کے سلسلے میں اس سے بھی بہتر، اس سے اعلیٰ، اس سے افضل اور اس سے بلند جگہ پر پہنچ جائیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں، روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے۔ پھر جب دنیا سے ظاہری پردہ فرمائیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں مزار پائیں گے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں شکر گزاری کے صلے میں پہلے سے بلند اور افضل جگہ عطا ہونی تھی، آپ کو نہ تو پانچویں آسمان پر پہنچایا گیا، نہ چھٹے پر، نہ عرش اعظم پر، بلکہ آپ کو آپ کی موجودہ جگہ سے اونچی، افضل اور اعلیٰ جگہ جو دی جائے گی وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ جو عظمت، جو بلندی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کو حاصل ہے، وہ رتبہ، وہ بلندی عرش کو بھی حاصل نہیں۔ حضرت کاظمی شاہ صاحب کی رحمت اللہ علیہ کی یہ انوکھی دلیل سن کر وہ بڑا عہدے دار ہکا بکا، حیران و پریشان رہ گیا۔ مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ مدینہ منورہ افضل ترین شہر ہے، کیوں نہ ہو؟ یہ شہر مصطفیٰ ہے، یہاں محبوب خدا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ اس بارے میں علماء کرام نے بہت علمی بحث کی ہے۔ آخر میں ان علمی بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت مبارک یعنی زمین کا وہ حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ملا ہوا ہے، وہ حصہ زمین کعبہ شریف بلکہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ مزار شریف کے اوپر کا حصہ اس میں شامل نہیں ہے۔ پھر خاص وہ جگہ جہاں کعبہ شریف ہے وہ تربت مبارک کے علاوہ تمام شہر مدینہ سے افضل ہے۔ تربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کعبہ شریف کے علاوہ شہر مدینہ، شہر مکہ کی جو باقی جگہ ہے، ان دونوں میں کون افضل ہے؟ اس بارے میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مدینہ افضل ہے، بلکہ حدیث میں ہے مدینہ مکے سے افضل ہے۔ کیوں کر نہ ہو مکے سے سوا شان مدینہ، وہ جبکہ ہو مسکن سلطان مدینہ۔ مکے کو شرف ہے تو مدینے کے سبب سے، اس واسطے مکہ بھی ہے قربان مدینہ۔ آتے ہیں سر عجز جھکائے ہوئے لاکھوں، آتے ہیں سر عجز جھکائے ہوئے لاکھوں، شبانے جہاں پیشان گدایان مدینہ۔ مرنے پہ بھی چھوڑیں گے نہ محبوب کا کوچہ، عشاق کی جنت ہے بیابان مدینہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ مدینہ پاک جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جسم ہے، اس مدینہ پاک کی کیا ہی فضیلت ہے، کیا ہی برکت ہے، اور کس طرح مکہ افضل ہے یا مدینہ، اور کس طرح ہمارے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ پاک عرش سے بھی افضل ہے۔
حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے علم ہوا کہ مدینہ عرش سے بھی افضل ہے، اور مکہ افضل ہے یا مدینہ، یہ بھی آپ سے بیان فرما چکے۔ لہٰذا مدینہ محبوب شہر ہے، محبوب شہر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ مدینہ پاک کے فضائل بے شمار ہیں۔ انہی میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ مدینہ شہر محبت ہے۔ اس پاک شہر کے 100 سے زیادہ نام ہیں۔ ان ناموں کے معنی تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مدینہ محبوب شہر ہے، پیارا شہر ہے، یہ عظیم الشان شہر مدینہ ہے۔ الحمدللہ مدینہ پاک مقدس شہر ہے، جس سے اللہ پاک بھی محبت فرماتے ہیں، اس کے رسول بھی محبت فرماتے ہیں، بالخصوص آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت ہی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کے فرشتے بھی مدینہ سے محبت فرماتے ہیں، اور اللہ پاک کے فضل سے، اس کی اطاعت سے، صحابہ کرام سے لے کر آج تک عشاقان رسول مدینہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کی یادوں میں بھی تڑپتے ہیں، مدینہ کی حاضری کے لیے ترستے ہیں، اور دم دم ذکر مدینہ کے روح کو سکون بھی دیتے ہیں۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دل آرا مدینہ، دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ، دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ۔ یہ ہے ہر عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے، ہمیں تو ہے جنت سے پیارا مدینہ، مدینوں کے جلووں کے قربان جاؤں، خدا نے ہے کیسا سنوارا مدینہ، خدا اگر قیامت میں فرمائے مانگو، پکاریں گے دیوانے پیارا مدینہ۔ اللہ پاک کی مدینہ سے محبت۔ جب مدنی آقا مکی داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا الہی تو نے مجھے میرے محبوب ترین شہر یعنی مکہ سے ہجرت کا حکم دیا ہے، اب میرا قیام ایسی جگہ فرما جو تیرا ہے، تیرے ہاں محبوب ترین ہو۔ اس دعا کے بعد اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدینہ پاک کا انتخاب فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مدینہ پاک اللہ پاک کے ہاں محبوب ترین مقام ہے۔ شاہ تم نے مدینہ اپنایا، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، اپنا روزہ اسی میں بنوایا، وہاں کیا بات ہے مدینے کی۔ سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ پاک میرا بولنا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان غفاری کے صدقے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔